میں نے کہا تھا کہ جو آئندہ آنے والی نشست ہے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کیونکہ بڑی مختصر تعریف ہے۔ ضروریات دین کی دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ ضروریات، میرے ساتھ آپ مل کے ایک دفعہ کہہ لیں گے نا تو یاد رہے گی ہے۔ ضروریات دین کی دل سے تصدیق کرنا، کیونکہ جو زبان سے تصدیق کرے دل سے نہ کرے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ جڑا اندروں منے انہوں ایمان والے آکھیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس وجہ دے نال کیونکہ تعریف دے اندر ہی سب کچھ ہوندا ہے نا۔ فرمایا دل سے تصدیق کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یاد رکھیں اگر کوئی بندہ دل سے تصدیق کر لیتا ہے وہ مومن ہے۔ ہاں اگر اس کو اقرار کا موقع ملتا ہے وہ پھر اقرار نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے آئیں بائیں شائیں، تو یاد رکھیے گا پھر وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اسے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے، تو وہ آگے سے تصدیق ہی نہیں کر رہا۔ تو تصدیق دل سے، کہاں سے سارے بولو ذرا۔ ہاں اب اسی طرح اگر کوئی بندہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے نا تو یہ کفر ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ضروری میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ ضروریات دین کیا ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے کیونکہ دیکھیں یہ نشست کو سجانے کا یعنی کہ اس لیے ہی ارادہ کیا گیا تھا کہ اس میں ان موضوعات کے اوپر گفتگو ہو سکے کہ آنے والا کچھ سیکھ سکے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایمان کیا ہے کہ ضروریات دین کی دل سے تصدیق کرنا، اور کفر کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی بندہ انکار کر دے تو یہ کفر ہے۔ اب ضروریات دین کیا ہے یہ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ آپ کسی سے پوچھ لو جی ضروریات دین کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ٹھیک طریقے سے جواب نہ دے سکے، اصل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، یہ پہلی چیز ضروریات دین میں سے ہے۔ دوسری چیز تمام انبیاء کی نبوت، تمام انبیاء کی یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی میں نبی پاک سے بڑا پیار کرتا ہوں، نبی پاک سے بڑی محبت ہے، عشق ہے، لیکن فلاں نبی کو میں نہیں مانتا، تو یاد رکھنا وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ تمام انبیاء کی نبوت کو دل سے تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اسی طرح جنت اور دوزخ، اس کی تصدیق کرنا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہ کوئی جنت کوئی نہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہ جی دوزخ کوئی نہیں، یاد رکھیے گا وہ بندہ صاحب ایمان نہیں رہے گا۔ دل سے تصدیق کرنا، اور آپ بھی جانتے ہیں، ہر بندے کو پتا ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا کیا ہوتا ہے۔ ہر بندے کو اپنی کیفیت کا پتا ہے نا کہ دلوں مننا کی ہوندا ہے، دلوں تسلیم کرنا۔ پھر جدو بندہ دلوں مانتا ہے نا پھر شکوہ کوئی نہیں۔ پھر جب بندہ دل سے کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے پھر اس کے اندر شبہ کوئی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چیزیں اللہ کی وحدانیت، تمام انبیاء کی نبوت، جنت و دوزخ، حشر و نشر، دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، قیامت قائم ہوگی، حساب لیا جائے گا، یہ حشر اس کی دل سے تصدیق کرنا۔ اگر آپ سب چیزوں کو مانتے ہو لیکن آپ کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، آپ کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، تو یاد رکھنا بندہ صاحب ایمان نہیں رہتا ہے۔ یہ ہیں ضروریات دین۔ اور اب یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، دیکھو ساڑھا دین کوئی ایڈا اوکھا نہیں، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کے آئے ہیں، خدا کی قسم اس کے اندر سختی نہیں ہے۔ سختی جو بندہ نفسانی خواہشات کا غلام بن جائے اس کے لیے تو اپنی بات ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
وہ اسلام کی ماننا تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنے دل کی بھی کبھی نہیں سنتا. سمجھ رہی ہیں بات؟ اب فرمایا کہ دیکھو یہ ضروریات دین میں، اب یہ باتیں تو آپ کو پتہ ہے نا. اب ایک بندہ رہتا ہی حضرت والا سوات کے کسی پہاڑ کے اوپر ہے، وہاں پر نہ مسجد ہے نہ حضرت والا وہاں تک کوئی پیغام لے کے گیا ہے. اب اس کے لیے مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب ایک بندہ ہے حضرت والا وہاں پہ رہتا ہے جہاں پہ مسجد کوئی نہیں، جنگلات ہیں، اب اس کے ایمان کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ یہ بات سن کے کہیے گا. یہ ہے اللہ کے بندو، لوگ کہتے ہیں نا علماء نے کیا کیا ہے، مفسرین نے کیا کیا ہے، محدثین نے کیا کیا ہے. اللہ دے بندیو انہوں نے ساڈا جینا جڑا وے نا وہ آسان کر دیتا وے ہے. ورنہ ہم کے اندر اتنی قابلیت نہیں کہ قرآن سے مسائل اخذ کر سکے ہیں، ہمارے اندر اتنی قابلیت نہیں کہ ہم لوگ اجتہاد کر سکے ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ ہر بندے کو پتہ ہے ہمیں تو، ہم اوپر سے دیکھ کے قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں تو چے جائے کہ حضرت والا ہم جو ہے نا وہ مسائل جو ہیں وہ اخذ کرتے پھرے ہیں. فرمایا اب ایک بندہ رہتا ہی پہاڑ کے اوپر ہے، وہاں پہ کوئی گیا نہیں، وہاں پہ مسجد اگر کوئی، اس کے لیے ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرمایا اس کے ایمان کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ بندہ جو ہے ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے. وہ آکھے جو رب رسول نے آکھیا سچ آکھیا ہویا ہے. سمجھ رہی ہیں بات؟ جو رب رسول نے آکھیا حق آکھیا سچ آکھیا ہویا ہے، پائے میرے پتا کوئی نہیں، بس جو آکھیا نا سچ آکھیا ہویا ہے. تو یہ اس کے ایمان کے لیے کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. سمجھ رہی ہیں آپ بات؟ یہ وہ چیزیں اللہ کے بندو دل سے تصدیق کرنی ہے.